ہم ان کے مشن میں ان کا ساتھ دیں. حاجی یوسف الیاس اگر تاجروں کی فیض میں سنیت کا کام کر رہے ہیں, ہمارا کام ہے ان کا ساتھ دیں. حاجی عبد المجید مسجدیں بنا کر کام کر رہے ہیں, ہمارا کام ہے ان کا ساتھ دیں. سنیوں کا کوئی ادارہ غیر نہیں ہے, دارالعلوم حنفیہ سنیہ ہو وہ ہمارا مدرسہ ہے, سنی جمعیت العلماء ہو وہ ہماری تنظیم ہے, اشرف اکیڈمی ہو وہ ہماری تنظیم ہے, رضا اکیڈمی ہو وہ ہماری تنظیم ہے, سنی جمعیت الاسلام ہو وہ ہماری تنظیم ہے, جماعت رضا مصطفیٰ ہے وہ ہماری تنظیم ہے, عظمت مصطفیٰ ہے, فیض القرآن ہے, جامعۃ الرضا ہے, مبدار مشرفیہ ہے, یہ سب ہمارے مدرسے ہیں. ہم سنی ہیں تو یہ ساری تنظیمیں ہماری تنظیم ہیں, یہ سارے ادارے ہمارے ادارے ہیں. جس کبھی گستاخ رسول نے ان تنظیموں اور اداروں کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھا تو اس کی آنکھ نکالنے والا اگر سب سے پہلے کسی کو پائیں گے تو امین القادری کو پائیں گے. ہم سنیت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں گے. ہم یہ صرف یہ زبانی بات نہیں, یہ منبر رسول ہے, یہ رسول اللہ کا منبر کہلاتا ہے. جب تک اس پر علماء اہل سنت رہیں گے یہ منبر رسول رہے گا. یہاں سے جھوٹ بولنا, جھوٹ تو ہر جگہ پر لعنت کا ذریعہ ہے, مگر منبر سے جھوٹ اور غلط ہے. سنی جہاں کہیں کام کرے وہ ہمارا ہے. اگر کوئی سنی امین القادری کو یاد کرتا ہے اور اس میں سنیت کا فائدہ ہے, ہم سب کو پہنچنا چاہیے, امین القادری کو ہی پہنچنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سنی دعوت اسلامی اسٹیج لگائے گی, منبر لگائیں گی تو ہی ہم جائیں گے. واللہ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر کوئی سنی امین القادری کو تقریر کے لائق نہیں سمجھتا تو وہ اپنے جلسے میں جھاڑو دینے کے لیے مجھے بلائے, انشاءاللہ میں سنیت کے لیے وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ یاد رکھنا, صرف تقریر سے اللہ راضی نہیں ہوتا, اگر جھاڑو دینے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے تو ہمارا کام ہے خدا کی رضا, ہمارا کام ہے مصطفیٰ کی رضا. جس کے جی میں آئے آزما کر دیکھ لے, اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے بیڑی کی چمکانے کی اجازت نہیں دی ہے. اعلیٰ حضرت تو یہ کہتے ہیں کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اس لیے جب بھی جہاں بھی جو سنی یاد کرے ہم تو جاتے ہی ہیں, جاتے رہیں گے. اور آپ سے بھی گزارش ہے اپنے نظریات کو تنگ کرنے کی بجائے نظریوں میں وسعتیں پیدا کیجیے, دماغ میں وسعتیں پیدا کیجیے. اہل سنت کا الحمدللہ سارے سنی متحد ہیں, لیکن کچھ تھوڑی تھوڑی سی دوریاں ہیں, ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ وہ ختم ہوگی, وہ دن بہت جلد آئے گا کہ وہ اللہ اکبر. آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ, جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ ہیں. اللہ اکبر, یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا مقام بھی بڑا عظیم ہے, وقت کے قطب الارشاد ہیں. اللہ اکبر, ان کے خلیفہ ہیں. ان کے خلیفہ حضرت شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی سے اذان ثانی کے مسئلے میں امام احمد رضا کا جو ہے وہ اختلاف ہو گیا. امام کہتے تھے اذان ثانی مسجد کے باہر ہوگی, اور شیخ الاسلام کہتے تھے نہیں اندر ہوگی. اب دونوں علماء ہیں آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے, مگر آپ کو حیرت ہوگی امام احمد رضا جن کی شکتیوں کی لوگ شکایت کرتے ہیں, جب شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی کو خط لکھتے ہیں تو یہ اس انداز سے لکھتے ہیں کہ حضور کی مرضی میں جاننا چاہتا ہوں, حضور سے چاہتا ہوں کہ وہ وضاحت فرما دے, اس لیے کہ میں بھی غوث پاک کا غلام ہوں, آپ بھی غوث پاک کے غلام ہیں. اگر اس میں وضاحت ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے. آپ اندازہ فرمائیں اتنی لجاجت سے خط لکھتے ہیں. دوسرا خط جب ان تک آتا ہے امام احمد رضا تک تو اس میں ممکن ہے کچھ اچھی باتیں نہ رہی ہو, بلکہ ادھر سے جواب کو سختی سے آیا تھا. اللہ اکبر, اس کے باوجود بھی امام احمد رضا خط میں لکھتے ہیں واللہ میں غوث اعظم کے در کا کتا ہوں, آپ غوث اعظم کے در کے سوالی ہے, غوث اعظم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اس مسئلے کے اندر تصفیہ کر لیا جائے. اتنی نرمی کرتے ہیں کہ قرآن کا رحماء بینہم کا تصور یاد آتا ہے. امام احمد رضا سخت تھے, اپنوں کے مقابلے میں سخت نہیں تھے, بلکہ وہ گستاخ رسول کے مقابلے میں سخت تھے, دشمنان رسول کے مقابلے میں سخت تھے. اور جہاں ان کی نرمی کا معاملہ تھا عاشقان مصطفیٰ کے لیے وہ بالکل بچھی ہوئی چادر کی طرح نظر آتے تھے. آپ جانتے ہیں محفل سما میں عورتوں کے مزارات پہ حاضری کے معاملے میں محفل سما میں تو جناب اشرفی میاں سے وہ متفق نہیں تھے, اور مزارات پر حاضری کے معاملے میں حضرت تاج الفول جنہیں دنیا اعلیٰ حضرت تاج الفول کے نام سے جانتی ہے, جن کی شان میں اعلیٰ حضرت
امام احمد رضا نے تقریباً 200 اشعار قصیدے کے لکھے ہیں. آپ کو پتا ہے اعلیٰ حضرت کے موقف سے مزارات پر عورتوں کی حاضری کے حوالے سے مولانا عبد القادر بدایونی متفق نہیں تھے، مگر اعلیٰ حضرت کبھی ان سے لڑنے نہیں گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے عقیدہ اہم ہے. فروعی مسائل میں اگر اختلاف ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے عقیدہ قائم رہے، عقیدہ کلیئر رہے، عقیدہ درست رہے. اگر عقائد درست رہیں گے تو معاملات ختم کیے جا سکتے ہیں، معاملات کو نپٹا جا سکتا ہے. یاد رکھیں، میری آپ سے گزارش ہے عقیدے کے معاملے میں مضبوط ہو جائیے، عقیدے کے معاملے میں متفق ہو جائیے. اس میں گڑبڑ نہیں چلے گی، اس میں عادتی تلادہ بٹر نہیں چلے گا. اگر کوئی عقیدے سے اختلاف رکھتا ہے وہ کتنا ہی بڑا ہے، ہمارا نہیں ہے. اور اگر فروعی مسائل میں کچھ اختلاف ہو جائے تو جانتے ہیں آپ، اللہ اکبر، حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے سیدنا محدث اعظم کی چوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نانا حضرت سیدنا علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بریلی شریف کے اسٹیشن سے گزر رہے تھے، میں ساتھ میں تھا. میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو گئے دست بستہ ٹرین کے دروازے پر. میں نے پوچھا نانا جان یہاں کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نائب رسول آل رسول کی تعظیم میں کھڑا ہے تو میں اس نائب رسول کی تعظیم میں کھڑا ہوں. آپ اندازہ فرمائیں امام احمد رضا کا یہ مزاج تھا، امام احمد رضا کا یہ انداز تھا. ہمیں بھی اس انداز کو اختیار کرنا ہوگا. انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں. اہل سنت کا اتحاد زندہ باد. ہم متحد ہو جائیں، ہم منظم ہو جائیں، ہم انشاءاللہ تعالی کامیاب رہیں گے. اس لیے کہ غیروں کے پاس وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اور جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ اسی کو محبت رسول کہتے ہیں. ارے محبت رسول اگر بلال جیسے غلام کے دل میں پیدا ہو جائے تو بلال کے پیروں کے نیچے کعبہ آ جاتا ہے. حضرت سیدنا بلال کعبے کی چھت پر نظر آتے ہیں. اس لیے محبت رسول کا دامن پکڑے رہے، سنیت کے مسلک پر قائم رہے، امام احمد رضا کے مسلک پر قائم رہے. یہی ہمارا پیغام ہے، یہ اس منبر کا پیغام ہے. اور خانقاہ سے صوفی صاحب بھی یہی پیغام دے رہے ہیں، اسٹیجوں سے ہم بھی یہی پیغام دے رہے ہیں. ہم سب کا پیغام ایک ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. اللہ